روزے اور صحت کے پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور پریگننسی۔ پریگننسی کو حمل بھی کہتے ہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک فزیولوجیکل کنڈیشن ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین اگر حمل کی کیفیت کے اندر ہو تو وہ روزے رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ روزے رکھ سکتی ہیں تو ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین جو پریگننٹ ہوں وہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے سے مشورہ کر لیں۔ اس میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ پریگننسی کا سٹیج کون سا ہے، پہلا ٹرائمیسٹر ہے، دوسرا ہے تیسرا ٹرائمیسٹر ہے، کیونکہ ہر ایک کی ریکوائرمنٹس الگ الگ ہوتی ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر بہت ساری پریگننسیز کو لیبل کرتے ہیں کہ وہ لو رسک پریگننسی ہے یا ہائی رسک پریگننسی ہے۔ تو جن کو ہائی رسک پریگننسی ہو ان کو تو ڈاکٹر سے بالخصوص مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن یا جن کو ایڈوانس تھوڑی پریگننسی ہے ان کو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن تمام پریگننٹ خواتین کو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اپنے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں تو اس کے لیے کیا احتیاطیں اور اہتمام کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں ان کے بچے کو بھی نقصان نہ ہو اور ان کو نقصان نہ ہو۔ البتہ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی کہ جو خواتین روزے رکھتی ہیں وہ روزے رکھنا ان کی صحت کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزوں کی اہمیت ہے، ایک تو ہے کہ جن خواتین کو بہت زیادہ الٹیوں کی شکایت ہوتی ہے پریگننسی میں، ان کے لیے روزے رکھنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اگر روزہ رکھتی بھی ہیں تو وہ روزہ ان کو کمپلیٹ نہیں کر پاتی ہیں، تو ان کے لیے پھر روزہ رکھنا مشکل کام ہے۔ ان کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی دوائیں جس کو استعمال کریں تو جس کے نتیجے میں وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے دوران پریگننٹ لوگوں کو اپنی غذا کا اور پانی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی غذائی ضروریات ہیں اور بچے کی بھی غذائی ضروریات ہیں جو اس فاسٹنگ کے دوران پوری ہونی چاہیے۔ تو ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ معلومات کریں کہ کیا ڈائٹ ان کو لینی چاہیے، پانی کتنا پینا چاہیے، منیمم تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 لیٹر پانی پینا تو ضروری ہے، اور پریگننٹ خواتین کے لیے خاص طور پہ، تاکہ بچے کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اسی طرح پاکستان میں خواتین میں انیمیا کی یا خون کی کمی کی بیماری بہت زیادہ ہے، تقریباً 25% خواتین ہیں کہ جو خون کی کمی کی بیماری کا شکار ہے، جس کو ہم انیمیا کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس خون کی کمی کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں پیش آئے گی، کیونکہ بعض اوقات اگر انیمیا زیادہ ہوتا ہے تو روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جسم میں تھکن اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انیمیا زیادہ ہے تو ایک تو اس کا علاج ہونا چاہیے، زیادہ تر یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، آئرن سپلیمنٹیشن اگر دے دیں تو جس سے آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمام پریگننسی میں ویسے ڈاکٹرز دیتی ہیں پریگننسی کے دوران آئرن کی کمی، لیکن اگر آئرن کی کسی کو کمی ہے تو آئرن کی ٹیبلٹس اس روزے کے دوران بھی لی جا سکتی ہیں، اور روزے کے دوران بھی جو ہے نا آئرن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ خواتین جو روزانہ روزے نہیں رکھ سکتی، بعض اوقات پریگننسی میں روز آنا مشکل ہوتا ہے کہ مسلسل پورے 30 دن تک یا 29 دن تک روزے رکھے جائیں، تو وہ اس بات تک کا اہتمام کر سکتی ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھ لیں، یا ایک دن روزہ رکھ لیں 2 دن چھوڑ دیں، یا 2 دن رکھ لیں 1 دن چھوڑ دیں۔ اس طرح کر کے روزے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ روزے کی تمام چیزوں سے استفادہ کیا جا سکے، لیکن اوورآل روزہ جو ہے نا پریگننسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر پریگننسی اسٹیبل ہو، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو، تمام چیزیں نارمل، ہر چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، تو خواتین کے روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا ایشو آتا ہے جو پریگننسی کے بعد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ یا رضاعت کا جو مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ظاہر خواتین کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس بہت ہائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو دن میں کئی دفعہ فیڈ کرانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو روزے کے دوران فیڈ کرانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فیڈ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو خواتین جن کے چھوٹے بچے ہوں وہ روزے کے دوران فیڈ کرا سکتی ہیں، اس سے ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ فیڈنگ کے دوران ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں پراپر غذا ملے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں فیڈ کرانا مشکل ہو جائے، یا بریسٹ ملک کی جو ہے مقدار کم ہو جائے جو بچے کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کر لینا چاہیے کہ روزے کے دوران بریسٹ فیڈنگ کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ زیادہ تر جو بچے صرف پیور بریسٹ ملک کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس میں تو اس بات کا بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ بچے کو نارمل مقدار میں اس کو پراپر غذا ملتی رہے۔ تو اس لیے فیڈنگ کے پیریڈ کے دوران بھی زیادہ تر خواتین روزے رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے روزے رکھنے میں بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نارمل ایک فیڈنگ کا عمل بھی روزے کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے، لیکن میک شیور کہ اس روزے کے دوران وہ اپنی غذائیت کا پراپر خیال رکھیں، بچے کی غذائیت کا پراپر خیال رکھیں، اور جو بھی انہیں کھانے پینے کی چیزیں کھائیں چاہیے، یا جو وائٹامنز اور جو تمام چیزیں ڈاکٹر نے ان کو پرسکرائب کی ہیں
وہ ساری چیزیں اس کے دوران ان کو لینی چاہیے۔ ان احتیاطوں کے نتیجے میں زیادہ تر خواتین پریگننسی اور پھر بریسٹ فیڈنگ یا رضاعت کے دوران پراپر روزے رکھ سکتی ہیں اور زیادہ تر اپنے روزے بہت اچھی طرح مکمل کر سکتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں روزے کے فوائد سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، فضائل سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتی ہیں اور اپنا اور اپنے بچے کی صحت کا بھی بہتر انداز میں خیال رکھ سکتی ہیں۔